نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو، بیماریوں، الجھنوں اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال کاروبار، ملازمت اور جاب میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے لوگ رزق میں برکت کے لیے رزق میں کمی کی شکایات کرتے رہتے ہیں۔ ملازمت میں برکت کے لیے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری ملازمت اچھی نہیں ہے، ہماری جاب اچھی نہیں ہے، ہمیں جاب نہیں ملتی، ایسے ہمارا اچھا خاصا کاروبار تھا، آہستہ 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 وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے رزق میں کشادگی تھی، ہم نعمتوں میں پلے بڑھے، لیکن ابھی ہمیں رزق میں تنگیاں آ گئی ہیں، ہمارا کاروبار ختم ہو چکا ہے، ہماری مالی حالات بالکل ویک ہو چکے ہیں۔ الغرض رزق، مال، دولت، مالی مشکلات کے لیے بہت سارے لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، یاد رکھیں، وہ تمام گھرانے جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے اور 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے، اگر ان کے پاس کروڑوں روپے بھی ہے، نعمتوں میں بھی پلتے ہیں، آہستہ 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 یہ مال و دولت ختم ہو جائے گا۔ آپ ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں، ان کے گھروں میں آہستہ 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 سکون ختم ہو جائے گا، ان کا سکون غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، وہ محبت، خوشیوں، سکون اور چین کے بجائے غم، پریشانیوں اور غربت اور افلاس کی طرف جاتے ہیں۔ رزق اور فجر کی نماز، کاروبار اور فجر کی نماز اور سورہ یاسین یہ لازم ملزوم ہیں۔ فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بالخصوص خواتین تو بالکل بہت پڑھتی نہیں، اگر پڑھتی بھی ہیں تو وہ بعد میں پڑھتی ہیں، ان گھروں میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہت کماتے ہیں، پورا ہی نہیں ہوتا، ہزاروں روپے ادھر سے آتے ہیں، آگے 100 در اور 100 دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہاں لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، پریشانیاں ان کو گھیر لیتی ہیں، مشکلات ان کو گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ پڑتی ہیں۔ کبھی اس کے والدین بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر کا جو سکون تھا، محبتیں تھیں، الفتیں تھیں، برکتیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جن لوگوں کے اچھے خاصے کاروبار تھے اور انہوں نے عادت یہ ڈالی، صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور دیر سے کاروبار کو جاتے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے ہی منہ اٹھایا اور دکان پر چلے گئے، آہستہ آہستہ وہ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کاروبار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے، باخدا آپ اپنے اوپر خود جادو کرتے ہیں۔ شیطان روزانہ آپ کے کان میں آ کر پیشاب کرتا ہے، سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ۔ شیطان کیا ہے؟ آپ کے کان میں جب پیشاب کرتا ہے، آپ کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، آپ کو تھپکیاں دیتے ہیں، سو جاؤ، بھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو صبح 5 بجے ہیں، 6 بجے ہیں، 7 بجے ہیں، آپ نے 10 بجے اٹھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے کان میں پھونکے مارتا ہے شیطان، یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ جادو میں پھونکے ماری جاتی ہیں، مختلف گرہیں لگائی جاتی ہیں، آپ خود اپنے اوپر جادو کرتے ہیں۔ لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ کے اوپر جادو کریں اور ہر بندے کے اوپر بندش۔ پیارے سامعین و ناظرین، برکت کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو ایک آدمی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں برکت ہے، فلاں چیز میں برکت ہے، برکت کچھ نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، میرے پیارے، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، اس کا مجھے جواب دیں اور غور کریں۔ ایک کتیا سال میں کتنی دفعہ بچے دیتی ہے؟ کتیا سال میں کئی مرتبہ بچے دیتی ہے، اور ایک کتیا کم از کم جو ہے نا 5 5 6 6 7 7 8 8 بچے دیتی ہے، اور کتوں کو کوئی ذبح بھی نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں مختلف شہروں میں
دیکھا گیا ہے، پکڑے گئے ہیں، نیوز میں آیا ہے کہ لوگ کتوں کو ذبح کرتے ہوئے جو ہے نا قصاب اور کسی پکڑے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہے نا کتوں کو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ جب کتے ذبح بھی نہیں ہوتے اور بچے بھی بہت دیتے ہیں اور کثرت سے بھی بچے دیتے ہیں، کبھی آپ نے کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے کہ 100 50 200 کتے کٹھے جا رہے ہیں، کوئی بندہ ان کو ہانکتا ہوا جا رہا ہے، یا ویسے کتوں کے ریوڑ آپ کو کبھی کسی جگہ پر نظر نہیں آئے ہوں گے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں بکریاں، بھیڑیں، دمبے، گائے، بھینس، اونٹ، یہ چیزیں یہ سال میں ایک دفعہ بچے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچے بھی جو ہے نا بکریاں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 بچے دیتی ہیں، وہ بھی بہت نایاب بکری ہو وہ دیتی ہے، عمومی طور پر 1 یا 2 بچے دیتی ہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ ایک ہی بچہ دیتا ہے، اور سال میں اور قربانی کی دونوں میں ہزاروں کی تعداد میں اور ڈیلی پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں گائے، اونٹ، بکریاں، بھینسیں، دمبے، بھیڑیں یہ ذبح ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے جگہ جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں نا بکریوں کے ریوڑ، دمبوں کے ریوڑ، بھیڑوں کے ریوڑ، اونٹوں کے بڑے بڑے جھنڈ اور ریوڑ، بھینسیں، گائے یہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوں گے۔ تو اس بندے نے کہا ہاں یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ کتوں کے ریوڑ نہیں ہوتے، اور کتے حالانکہ بچے بھی بہت دیتے ہیں اور سال میں کئی بار دیتے ہیں، باقی بکریاں، بھیڑیں، دمبے، گائے، اونٹ، بھینسیں یہ سال کے بعد بچے دیتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے ریوڑ بھی ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ لاکھوں کے حساب سے یہ ذبح بھی ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو یہ کتوں کے ریوڑ نہیں ہوتے اور ذبح بھی نہیں ہوتے، بھیڑ بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی ہوتے ہیں اور ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس برکت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے دیکھو پیارے، کتے سارا دن سوئے ہوتے ہیں، سارا دن سوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گلی کے کناروں پر، درختوں میں، ریت میں چھپ کر جو ہے سارا دن سوئے ہوتے ہیں۔ جب مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے تو یہ جاگ جاتے ہیں اور بھونکنا شروع کرتے ہیں اور ساری رات گھومتے رہتے ہیں۔ جیسے فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کتے دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف بھیڑ، بکریاں، دمبے، گائے، بھینسیں، اونٹ یہ چیزیں مغرب کے فوراً بعد یہ چیزیں اپنے اپنے جو ہے نا جگہوں پر سو جاتی ہیں، اور فجر سے پہلے یہ بیدار ہو جاتی ہیں، جس وقت برکت کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی برکات، انوارات، ثمرات آسمان سے ان چیزوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جاگ جاتی ہیں۔ اور جو انسان اور جو مسلمان اس وقت جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو یہ برکات، انوارات اور ثمرات انہیں بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ برکت ہے کہ صبح کے وقت یہ چیزیں جاگ جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے انوارات، برکات اور ثمرات کو یہ لے لیتی ہیں، اور کتے اور یہ چیزیں ساری رات جا کر صبح کے وقت اور دن سارا پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ان میں برکت نہیں، اور ان چیزوں میں برکت ہے۔ تو یہ برکت کا مفہوم ہے۔ میری آج کی ویڈیو ان تمام احباب کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ پیارے سامعین و ناظرین، فجر کی نماز کا اہتمام کریں، پھر اپنے رزق میں برکتیں دیکھیں، اللہ کی مدد آپ کے ہر معاملے میں شامل حال ہوگی۔ یا اللہ جو احباب نماز نہیں پڑھتے انہیں 5 وقتی نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر، عافیت اور بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔